بین الحق والباطل ist Niveitulvat Mufti Bateikum. حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالواجد صاحب قبلہ دامت برکاتہم عالیہ دعوت سخن خیف قوم کے حضرت تشریف لائے اور اپنے خطابات سے ہمارے دلوں کو منور و مجلہ فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المکرمین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حضرات علماء کرام، میرے قابل احترام بھائیوں، بہنوں، قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے. کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے آقا مولا حضور پرنور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گرامی میں اپنے آپ کو حاضر سمجھ کر بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے تعجب ہے کہ اس محفل کا نام محفل سجانے والوں نے عید میلاد النبی رکھا ہے. عید میلاد النبی کہنے آتا ہے آپ لوگوں کو. عید میلاد النبی، عید کا معنی ہے خوشی اور میلاد کا معنی ہے پیدائش. اور النبی کا معنی البشر نہیں ہے. النبی کا معنی نبی ہی ہے. نبی کا معنی غیب کی خبر دینے والا. لیکن نبی کا معنی غیب کی خبر دینے والا ہے لغت میں. اور نبی پر جب الف لام داخل ہو جاتا ہے، النبی ہو جاتا ہے، اس نبی سے مراد ہمارے اور آپ کے آقا و مولا حضور پرنور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہوتی ہے. آپ کی ذات ہوتی ہے. تو
تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی ذات یعنی نبی کب پیدا ہوا کہ جس کی آپ عید منا رہے ہیں، جس کی آپ خوشی منا رہے ہیں، نبی پیدا کب ہوا؟ تو آپ جواب نہیں دیجئے، خود اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب لیجئے۔ صحابہ کرام نے پیارے نبی سے عرض کیا، متا وجبت لکن نبوت یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب یہ ہم کو بتا دیجئے کہ آپ نبی کب ہوئے؟ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ 40 سال کے بعد نبی ہوئے۔ صحابہ کرام نے اس کا جواب پیارے نبی سے پہلے ہی حاصل کر لیا تھا۔ اگر یہ جواب حدیثوں کی کتابوں میں نہیں ہوتا تو ہم اپنی عقل کو اس میں لڑاتے، اپنی سمجھ سے کچھ بولنے کی کوشش کرتے، لیکن جب منصوص مسئلہ ہو، قرآن و حدیث میں اس کا ثبوت ہو، تو اب اس میں ہماری عقل کام نہیں دے گی، ہماری سوچ کا کام نہیں دے گی۔ اور ہماری کا مطلب یہ نہیں کہ عبد الواجد، بلکہ ہماری کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے علاوہ پوری کائنات، پوری دنیا، پورے علماء، پورے فقہا، پورے مفتی، پورے عالم کے مل کر کے بھی اگر چاہیں کہ ہم اس چیز کو تسلیم نہیں کریں جو پیارے نبی نے بیان کیا ہے، بلکہ ہم جو کہیں اسے لوگ تسلیم کریں، تو ہم لوگوں کی باتوں کو نہیں مانیں گے، حدیث پاک ہی پر ایمان لائیں گے، حدیث پاک ہی کو مانیں گے۔ یہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ تو جب صحابہ کرام نے پوچھا متا وجبت لکن نبوت یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب آپ نبی کب ہوئے؟ نبوت آپ کے لیے واجب کب ہوئی؟ ضروری کب ہوئی؟ کب آپ نبی ہوئے؟ تو آپ نے اس کا جواب دیا، کنت نبیّا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی، پیدائش نہیں ہوئی تھی، ابھی وہ مٹی اور گاڑے کے بیچ میں تھے، ابھی پتلا بھی ان کا تیار نہیں ہوا تھا، اس وقت بھی میں نبی تھا۔ اب یہ چیز اگر آپ کے ذہن میں آ سکتی ہے تب آپ ترجمہ کیجئے، عید میلاد النبی، نبی کے پیدائش کی خوشی، عید پیارے نبی کے پیدائش کی خوشی، تو اب کون سی پیدائش مراد ہوئی اس سے؟ اگر آپ یہ کہتے کہ عید میلاد سید البشر، سید البشر کے پیدائش کی خوشی، تب تو ہم سمجھ لیتے کہ یہ وہ پیدائش ہے جو مکے میں ہوئی ہے۔ سید البشر کی اگر پیدائش ہوتی تو ہم سمجھ لیتے کہ یہ وہ پیدائش ہے جو مکے میں ہوئی ہے، لیکن آپ نے نام رکھا ہے میلاد النبی، النبی کی پیدائش کا خوشی، پیدائش کی خوشی۔ تو النبی جو ہے وہ کل نہیں پیدا ہوا، النبی جو ہے وہ مکے میں نہیں پیدا ہوا، مکے میں تو ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، ابن آمنہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، وہ پیدا ہوئے ہیں جن کے لیے دعائیں کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، وہ پیدا ہوئے ہیں جن کی بشارت دی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، وہ پیدا ہوئے۔ تو اب آپ یہ کیوں نہیں رکھتے ہیں کہ عید میلاد سید البشر، تمام انسانوں کے سردار پیارے مصطفیٰ کی پیدائش کی خوشی، یہ نہیں کہتے ہیں آپ؟ ہمارے بزرگوں نے، بڑے بڑے لوگوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ عید میلاد النبی، النبی کی پیدائش کی خوشی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے علماء جب آتے ہیں تو کہتے ہیں نبی وہ تھے جو بکری چراتے تھے، نبی وہ تھے جو اپنا جوتا آپ گانٹھ لیتے تھے،
نبی وہ تھے جو اپنے گھر کو آپ صاف کر لیتے تھے، نبی وہ تھے جو یہ تھے وہ تھے، یعنی وہ سیرت بیان کرتے ہیں انسان کی، سیرت بیان کرتے ہیں آدمی کی، اور عنوان کیا قائم ہوتا ہے؟ عید میلاد النبی، نبی کی پیدائش کی خوشی۔ تو چاہیے یہ کہ نبی کی جو پیدائش ہوئی ہے ہم اس کا بھی تذکرہ کریں، نبی کی جو پیدائش ہوئی ہے اس کا بھی ہم تذکرہ کریں۔ اور نبی کی پیدائش کب ہوئی؟ جب یہ آسمان نہیں تھا، جب یہ زمین نہیں تھی، جب فرشتے نہیں تھے، جب انبیاء نہیں تھے، جب اولیاء نہیں تھے، جب کائنات کا وجود نہیں تھا، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ حضرت جابر نے پوچھا نہ تھا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی سے پوچھا تھا کہ اللہ کے حبیب یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ سب سے پہلے۔ یہ عجیب سوال ہے، اور وہ بھی صحابی کا سوال ہے، آپ جیسے لوگوں کا نہیں، ہم جیسے لوگوں کا نہیں، صحابی کا، جو یقیناً جنتی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں، ان کا یہ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ آپ اس کا جواب دیجیے۔ یہ پیارے نبی سے پوچھ رہے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی چیز جو پیدا کی اس وقت نبی موجود تھے، تبھی تو ان سے یہ سوال ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ یہ وہی بتا سکتا ہے جو پیدائش سے پہلے وہاں موجود ہو۔ ارے اتنا بڑا ہال ہے، ہم آپ سے پوچھیں بھائی یہ بتاؤ اس ہال میں سب سے پہلے کون آیا، تو جتنے لوگ ہیں سب سر پکڑ کر کے رہ جائیں گے، نہیں ہم کیا جانتے کہ سب سے پہلے کون آیا، ہم خود یہاں نہیں تھے۔ اب امام صاحب سے پوچھے کہ اب آپ بتائیے اس ہال میں سب سے پہلے کون آیا، تو امام صاحب کہیں گے ہم تو مسجد میں تھے، اب ہال میں کون آیا پہلے ہم کیا جانیں۔ تو یہ جواب، یہ سوال کا جواب وہی دے سکتا ہے جو اس ہال کے اندر اس وقت موجود تھا جب کچھ نہیں تھا، یہاں کوئی نہیں تھا، یہاں وہی اس کا جواب دے سکتا ہے۔ اب صحابی کا یہ یقین ہے، صحابی کا یہ ایمان ہے کہ جب کچھ نہیں تھا تو نبی تھے، لہذا ہمارے سوال کا جواب نبی ہی دے سکتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں دے سکتا ہے۔ سب سے پہلے کس چیز کو اللہ نے پیدا کیا؟ تو پیارے نبی نے فرمایا یا جابر، اے جابر، اول ما خلق اللہ نور نبیک، اے جابر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو پیدا کیا وہ تمہارے نبی کا نور ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ عید میلاد النبی جو ہم مناتے ہیں وہ نبی سب سے پہلے پیدا ہونے والا ہے۔ نبیوں کی پیدائش نہیں تھی، ان کے روحوں کی پیدائش نہیں تھی، فرشتوں کی پیدائش نہیں تھی، عرش و کرسی کی پیدائش نہیں تھی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا ہو چکا۔ وہ دیکھ رہے اب وہ نبی جو سب سے پہلے پیدا ہوا ہے، اور جتنے نبیوں کو نبوت ملی ہے اسی نبی کا فیض ہے، اسی نبی کی عنایت ہے، اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو نبوت، رسولوں کو رسالت عطا فرمائی۔ آپ کہیں گے یہ کہاں سے تم بول رہے ہو، اتنی بڑی بات بول دیا تم نے، اگر قرآن میں یہ نہیں ہوتا تو ہم نہیں بولتے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ
قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. تیسرا سپارہ اٹھا کر کے دیکھیے، قرآن پاک کے اندر یہ موجود ہے. اے محبوب اس جلسے کو یاد کرو جبکہ نبیوں سے ہم نے ایک پختہ وعدہ لیا تھا. اس جلسے کے اندر نبیوں سے یعنی نبیوں کی روحوں سے، یعنی روحوں کا بھی ایک جلسہ ہوا تھا. نبیوں کی روحوں کا بھی ایک جلسہ ہوا تھا. اے محبوب اس جلسے کو آپ یاد کیجئے. میثاق النبیین، جبکہ نبیوں کی روحوں سے ہم نے پختہ وعدہ لیا. لما آتیتکم من کتاب و حکمت، اے روحو یہ بتاؤ کہ جب تم کو ہم کوئی کتاب دیں، جب تم کو ہم کوئی کتاب دیں اور تم کو نبوت کا تاج بھی پہنا دیں، رسالت کے تخت پر بھی بیٹھا دیں، اونچا سے اونچا جو مرتبہ ہے اس مرتبے پر ہم تم کو فائز کر دیں. ثم جاءکم رسول، اور اس کے بعد ایک نور والا رسول آ جائے، تمہارے درمیان ایک نور والا رسول آئے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تو تم ضرور ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا. قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصری، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ہم کہہ رہے ہیں سن رہے ہو، ایمان لاؤ گے، مدد کرو گے. جب اللہ کا حکم ہو گیا تو پھر یہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شان کو وہی بڑھا رہا ہے. جو ہم نے تم کو کہا یہ سنا، تو روحوں نے کہا ہاں سن لیا. اقررتم، کیا تم نے اس کا اقرار کیا کہ ہم ایمان لائیں گے، ان کی مدد کریں گے، ان کی پیروی کریں گے، ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے، اس کا تم اقرار کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، سب روحوں نے مل کر کہا اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں. اگر وہ رسول آ گیا کہ جس کے صدقے میں ہمیں رسالت مل رہی ہے، جس کے صدقے میں ہمیں نبوت مل رہی ہے، جس کے صدقے میں ہمیں آسمانی کتابیں مل رہی ہیں، صحیفے مل رہے ہیں، اگر وہ رسول ہمارے وقت میں آ گیا تو ہم اس پر ایمان بھی لائیں گے، ان کی مدد بھی کریں گے، ان کی پیروی بھی کریں گے. قالوا اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال فاشهدوا، اچھا اقرار تو کر لیا، ہم نے سن لیا، لیکن ہر ایک روح بقیہ تمام روحوں کے اس اقرار پر شاہد ہو جاؤ، گواہ ہو جاؤ. اتنی بڑی بات، نبی کا اقرار ہے اور اس پر شہادت بیٹھائی جا رہی ہے، اور ایک دو گواہی نہیں، 1,24,000 کم و بیش گواہیاں اس پر قائم کی جا رہی ہیں. قال فاشهدوا، گواہ بن جاؤ. اور تم سب جو گواہ بن رہے ہو نا، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، ہم بھی ایک گواہ ہیں تمہارے ساتھ. ہم بھی گواہی دیتے ہیں کہ تم نے اقرار کیا ہے. ہمارے رسول کی عظمت کا جھنڈا لہراؤ گے، ہمارے نبی جو تم سب سے پہلے پیدا ہو چکے ہیں ان کی بڑائی کے گیت گاؤ گے. ہم بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں. فَإِن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور اگر اس کے بعد کوئی اپنے اس اقرار سے پھر گیا تو وہ فاسق ہو جائے گا، نافرمان ہو جائے گا، ہماری نظر سے دور ہو جائے گا. اب یہ جلسہ جو ہو رہا ہے وہاں ہو رہا ہے جہاں انسانیت نہیں ہے، آدمیت نہیں ہے. تو وہاں کس چیز کا جلسہ ہو رہا ہے؟ عید میلاد النبی کا جلسہ ہو رہا ہے. عید میلاد النبی کا وہ جلسہ ہو رہا ہے. نبی کی پیدائش اور نبی کے فیضان کا جلسہ ہو رہا ہے. نبی کے صدقے میں جو کچھ ملنے والا ہے ان بزرگوں کو، اس کا ہی وہ جلسہ ہو رہا ہے. اور آج جو آپ جلسہ کر رہے ہیں وہی نبی جب لباس بشریت میں اس دنیا کے اندر تشریف لے آیا ہے، ان کے میلاد کا ہم
جلسہ کر رہے ہیں، ان کے میلاد کی ہم خوشی کر رہے ہیں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ایک ولادت نوری ہے اور ایک ولادت جسمانی ہے جو اس دنیا میں ہوئی ہے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اس دنیا میں جو ہمارے نبی آئے، کیوں آئے؟ آنے کی وجہ کیا ہے؟ کیا صرف یہ وجہ ہے کہ ہمارا کلمہ پڑھنے والے سال میں ایک مرتبہ جھنڈیاں لہرا دیں، سال میں ایک مرتبہ کمکمے جلا دیں، سال میں ایک مرتبہ کچھ لوگوں کو کھانا کھلا دیں؟ کیا اسی لیے ہمارے نبی تشریف لائے تھے؟ ان کے آنے کی غرض کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے بھیجا؟ یہ اللہ تو نے کیوں بھیجا ہے؟ تو مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ میرے محبوب میرے خلیل سے پوچھو، حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے پوچھو کہ انہوں نے ان کے لیے دعا کی تھی تو دعا کیا کیا تھا؟ کیا دعا کی انہوں نے؟ کیسا نبی مانگا ہم سے؟ کیسا رسول مانگا ہم سے؟ جیسا انہوں نے مانگا ویسا ہم نے دیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے چہیتے، اور آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بہت بڑے چہیتے تھے۔ آج حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت ابراہیم تک، بلکہ حضرت عیسیٰ تک، کسی نبی کا ذکر ہم نماز میں اس اہتمام سے نہیں کرتے ہیں جس اہتمام کے ساتھ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر ہر نماز کے اندر ہم کرتے ہیں، ہر نماز میں کرتے ہیں۔ کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید، اس کو ہم پڑھتے ہیں، قیامت تک پڑھتے رہیں گے۔ وہ ہیں حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام۔ اور دعا بھی کس وقت انہوں نے کی کہ دنیا کی سب سے معظم عمارت، ہم بھی مسجد کی عمارت بناتے ہیں، یہ بھی معظم ہے، عیدگاہ کی عمارت بناتے ہیں، مدرسوں کی عمارت بناتے ہیں، یہ سب معظم عمارتیں ہیں، لیکن دنیا میں سب سے زیادہ معظم عمارت جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، سب سے پہلے جو اللہ کی عبادت کے لیے مکان بنایا گیا وہ مکے میں ہے اور جس کا نام بیت اللہ شریف ہے۔ بیت اللہ شریف کو مکمل کرنے کے بعد حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نے یہ دعا کی اور یہ دعا قبول ہوئی۔ کیا مطلب ہوا کہ اگر کوئی دعا خدا کی بارگاہ میں قبول کرانا چاہتے ہو نا تو اس سے پہلے کوئی نیکی کا کام کرو، اچھا کام کرو، مسجد بنوا دو، اس کے بعد دعا کرو، اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں فرماتا ہے۔ مدرسہ قائم کر دو، اس کے بعد دعا کرو، فقیروں کو کھلا دو، اس کے بعد دعا کرو، جلسے کا اہتمام کر دو، پیارے نبی کا ذکر کرو، اس کے بعد دعا کرو۔ تو جب اچھے کاموں کے بعد دعا کی جاتی ہے تو وہ دعا خدا کے ہاں رد نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے۔ اور دعا بھی کس نے کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور اس دعا پر آمین کس نے کہی تھی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ جگہ کون سی تھی؟ بیت اللہ شریف، جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں پاؤں کا نشان بنا ہوا ہے، اس پہ کھڑے ہوئے ہیں اور دعا کر رہے ہیں۔ کیا دعا کر رہے ہیں؟ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے وہ دعا ہے ان کی، جو ہم نے شروع میں پڑھی ہے وہی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا ہے۔ اب اس دعا کو اگر آپ سمجھ جائیں گے تو سمجھ لیں گے کہ ہمارے نبی کیوں آئے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزمان کو کیوں بھیجا۔ اس دعا کو سمجھنے کے بعد یہ سوال کا جواب بھی آپ کو مل جائے گا۔ دعا یہ تھی، ربنا
रब्बना, अल्लाह, ये हम लोगों को सिखाया जा रहा है कि मुसलमानों को जब खुदा से कुछ मांगना हो ना तो रब्बना 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 करके मांगो। रब्बना कहो, खुदा की रहमत मतवज्जा होगी, खुदा की रहमत तुम्हारी तरफ देखेगी, लेकिन रब्बना कहो और दिल से कहो। रब्बना, ए हमारे रब, ये हमारी परवरिश फरमाने वाले, ये हमें पालने वाले, वबास फीहिम, भेज दे इनमें, किन में? जिनमें हम ये मकान बना रहे हैं, जिन लोगों में ये मकान हम बना रहे हैं, जिन लोगों के लिए ये मकान हम बना रहे हैं, उनमें भेज दे। वो कहाँ बना रहे थे? मक्के में, मक्के वालों में भेज दे। रसूलन, एक मौज़्ज़म रसूल, मौज़्ज़म रसूल भेज दे। मिनहुम, और वो मौज़्ज़म रसूल कहीं अमेरिका से नहीं आए, यूरोप से नहीं आए, इंडिया से नहीं आए। रसूलन मिनहुम, उन्हीं में से वो रसूल हो, उन्हीं में पैदा हो। अल्लाह चाहता तो आसमान ही से नाज़िल फरमा देता, आसमान ही से भेज देता, लेकिन ये दुआ थी हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, वबास फीहिम, उन्हीं में भेज और उन्हीं में से भेज। दोनों बातें, उसी जमात में वो हो, जुबान वही हो, कलाम वही हो, अंदाज वही हो, उठना बैठना वही हो। और उठना बैठना इसलिए हो कि यहाँ वालों को उठने बैठने का तरीका आ जाए। खाना पीना उस नबी का इसलिए हो कि यहाँ वालों को खाने का तरीका आ जाए। सोना इसलिए हो ताकि लोगों को सोने का तरीका आ जाए। वो अपने लिए न खाए बल्कि अपनी कौम के लिए खाए, जिसके लिए भेजा जा रहा है उसके लिए खाए। रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयाती, आयातिका, उसका पहला काम ये हो कि वो तेरी आयतों की तिलावत फरमाए। पहला काम हो, रसूल का पहला काम क्या हो? आयाते कुरानिया की तिलावत करे। तो रसूल आए थे तिलावत करने के लिए। हम लोगों में, भाई और बहनों में कितने लोग हैं जो तिलावत करते हैं? हमारे नबी वो थे कि रातों दिन तिलावत फरमाते थे, सुबह शाम तिलावत फरमाते थे। यहाँ तक के नमाज के हर आयत के हर रकत के अंदर तिलावत फरमाते थे। कोई काम आपका बगैर तिलावत के नहीं होता था। सोने जाते थे तो कुरान पढ़ते थे, उठते थे तो कुरान पढ़ते थे, बच्चों के सर पर हाथ रखते थे तो कुरान पढ़ते थे, बीवी से मिलते थे कुरान पढ़ते हुए मिलते थे। तो हमारे नबी की शान, पहली शान ये है यतलू अलैहिम आयातिका, वो तेरी आयतों की तिलावत फरमाए। ऐसा रसूल भेज दे। मालूम हुआ कि रसूल के आने की गरज कुरान की तिलावत। हम लोगों ने कुरान की तिलावत सीखा है, पढ़ तो लेते हैं कटर मटर, लेकिन जो पढ़ने का अंदाज है वो नहीं आता है, जो पढ़ने का तरीका है वो नहीं आता है। कुरान तो कहता है वरत्तिल कुरान तरतीला, ए मुसलमानों कुरान पढ़ो तो तरतील के साथ पढ़ो। हा को हा मत पढ़ना, काफ को काफ मत पढ़ना, जीम को जाल मत पढ़ना, जाल को जा मत पढ़ना, वा को वाद मत पढ़ना, और वाद को दाल मत पढ़ना। कुरान तो पढ़ने का तरीका हमको पहले आना चाहिए, लेकिन हमारी तवज्जो उसकी तरफ नहीं है। फिर तवज्जो किसकी तरफ है? झंडियाँ लगा लो, मौलाना साहब को बुला लो, हू हा कर लो, जलसा हो गया हमारा। जलसा नाम का तो हो जाता है, रस्म का हो जाता है। क्यों? रह गई रस्में अज़ां, रूहे बिलाली न रही। रह गई रस्में अज़ां, रूहे बिलाली न रही। फलसफा रह गया, तलकीन ग़ज़ाली न रही।
وہ بات اب باقی نہیں ہے جس کے لیے ہمارے نبی تشریف لائے تھے۔ ضرورت کس بات کی ہے کہ پھر ہم اس کو زندہ کریں۔ پیارے نبی فرماتے ہیں من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ اے مسلمانوں، جو میری ایک سنت کو بھی زندہ کرے گا وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا، اور جو دنیا میں مجھ سے محبت کرے گا وہ آخرت میں جنت کے اندر میرے ساتھ ہوگا۔ اتنی بڑی نعمت کو چھوڑ کر کے ہم لوگ پھول بھلائیوں میں لگے ہوئے ہیں، پھول بھلائیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ زندگی کام نہیں آئے گی آنکھ بند ہونے کے بعد۔ جہاں قبر میں آپ کا پاؤں گیا یہ زندگی ختم ہو گئی، اب دوسری زندگی شروع ہوئی جہاں سے اصل میں آپ کی زندگی کی شروعات ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ لہو و لعب ہے، کھیل کود ہے، وقت گزر جائے گا، حالات ختم ہو جائیں گے۔ اصل زندگی آنکھ بند ہونے کے بعد آنے والی ہے، اصل زندگی وہ ہوگی۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ تو ہمارے پیارے نبی کا Er is een Toyota Yaris. Beste mensen, er is een Toyota Yaris 63 GNR 1 geparkeerd vlak voor de poort. Wordt gevraagd om dat even weg te halen. Dank u wel. ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ جس وقت سے میں نے گفتگو شروع کی ہے، کتنی مرتبہ آپ نے درود پڑھا ہے؟ یہ یاد ہے کچھ؟ ہم کو یاد ہے جس وقت سے ہم نے الحمدللہ شروع کیا، اس کے بعد سے ابھی تک 3 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھا، 3 مرتبہ، اور 3 مرتبہ پڑھنا بھی یہ کثرت کی دلیل ہے۔ کثرت کا معنی زیادہ۔ ایک کو کہتے ہیں ایک واحد، 2 کو کہتے ہیں تسنیہ، وہ بھی کثرت نہیں، اور تیسرے کو کہتے ہیں کثرت۔ 3 اگر ہو گیا تو کثرت ہے۔ اور پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھتا ہے، قیامت کے دن یہ درود اس کے لیے روشنی ہوگی۔ قیامت کے دن یہ درود اس کے لیے روشنی ہوگی۔ روشنی کہاں ہوگی؟ روشنی کہاں ضرورت پڑتی ہے روشنی کی؟ جہاں اندھیرا ہوتا ہے۔ لیکن قیامت میں تو سورج آئے گا سوا نیزے پر، اندھیرا رہے گا کہاں؟ تب کہاں روشنی ہوگی قیامت کے دن؟ ایک جگہ ہے کہ جہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، صرف اندھیرا ہوگا، اور وہ جہنم ہے۔ جہنم کی جو آگ ہے ہمارے یہاں کی طرح لال نہیں ہوگی، اس کی آگ کالی ہوگی۔ دوزخ کی آگ جو ہے وہ کیا ہوگی؟ کالی ہوگی۔ یعنی اگر کہیں روشنی بھی ہے تو اس کی آگ اس کو کالا بنا دے گی، وہ جگہ کالی ہو جائے گی، اور اس کالی جگہ پر بال سے زیادہ پتلا باریک ایک راستہ بنا ہوگا، ادھر میدان محشر اور ادھر جنت۔ اب لوگوں کو اس راستے پر چلنا ہوگا، بال کے جیسا باریک، اور وہ شیشہ کی طرح نہیں ہے بلکہ وہ تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ تلوار جانتے ہیں؟ تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ اب اس پر چلنا ہے،
چل کر کے جو آدمی اس پار چلا جائے گا وہی جنت میں داخل ہوگا. جہنم تاریک ہے، اندھیرا ہے، بال سے باریک بال کی طرح وہ کالا ہے، اور یہاں سے وہاں تک وہ پلسرات پھیلا ہوا ہے. اب اس پر آدمی کیسے چلے گا؟ پیارے نبی فرماتے ہیں جو کثرت سے درود پڑتا ہے میدان قیامت میں اس کے لیے وہ روشنی ہوگی. کہاں روشنی ہوگی؟ پلسرات پر روشنی ہوگی. پلسرات پر وہ درود روشنی ہو جائے گی. اور پھر جب پلسرات کے ایک طرف ہمارے آقا فرماتے رہیں گے رب سلم رب سلم رب سلم، تو چلنے والا صرف جانے کی چکر میں نہیں رہے گا، اب وہ جھومتا ہوا جائے گا، بال پر جھومتا ہوا جائے گا. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے. وجد مانے گھومتے ہوئے. رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس پل سرات سے آپ کو گزرنا ہے تو یہ 3 مرتبہ جب بھی آپ درود پڑھا کریں تو 3 مرتبہ پڑھیں تاکہ وہ کثرت کے شمار میں آ جائے اور قیامت کے دن وہ کام آئے. بس ایک بار اور درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، نور کی آمد. زندہ باد. ماشاءاللہ. اگر آپ لوگ اور سننا چاہتے ہیں تو کچھ اور اس کو بڑھا دیں. تو پہلا کام ہمارے نبی کا جس کام کے لیے آپ تشریف لائے یتلو علیہم آیاتک، کہ اللہ اس رسول کا پہلا کام یہ ہو کہ جب وہ تشریف لائیں تو تیرے بندوں کے سامنے وہ قرآن پاک کی تلاوت کریں. اور یہ کام ہمارے نبی نے کیا کہ نہیں کیا؟ جس کام کے لیے حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی وہ کام ہمارے نبی نے دنیا میں آنے کے بعد کیا کہ نہیں کیا؟ کب سے کیا؟ پیدا ہونے کے بعد. اب یہ تو آپ کو معلوم نہیں ہوگا. جس وقت پیارے نبی کی پیدائش ہوئی، اب میلاد النبی ہے تو اب کچھ نہ کچھ ذکر ہونا چاہیے. جس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اس وقت 3 عورتیں وہاں موجود تھیں، چوتھی نہیں تھی. 3 عورتیں تھیں. ایک تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ لوگ بھی کہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پیارے نبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مادر مہربان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب پیارے نبی کا نور جہاں جہاں سے گزرا ہے اس نور کی برکت نے سب کو ایمان کی دولت عطا فرما دی. اس نور کی برکت سے جس پیٹھ سے وہ نور گزرا، جس شکم سے وہ نور گزرا، سب کو ایمان کی دولت عطا فرما دی. اسی لیے ان کے والد کو ہم کہتے ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت آمنہ وہاں موجود تھی اور حضرت شفا. یہ حضرت شفا جو ہیں ایک مشہور صحابیہ ہوئی. ان کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف یہ جنتی ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں ان کو عشرہ مبشرہ میں گن دیا، یہ جنتی ہیں. اور ان کی ماں حضرت شفا وہ محترمہ عورت ہیں کہ اللہ کا محبوب، دانائے غیوب، سرور کائنات، فخر موجودات، حضور پر نور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب ماں کے شکم سے باہر آئے تو سب سے پہلے ان کے ہاتھ پر آئے. وہ باقسمت عورت ہیں، خاتون ہیں حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے ہاتھ میں وہ آئے اور آنے کے بعد
وہاں صفائی وفائی کی ضرورت نہیں، یہ تو ہمارے گھروں میں ہوتی ہے، آپ کے گھروں میں ہوتی ہے۔ پیارے نبی پیدا ہوئے اور سجدے میں گئے۔ یہ حضرت آمنہ کی روایت ہے۔ اذا ولدت محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فرأیتہ ساجدا متکئا بین یدیہ، یہ روایت ہے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جب میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنم دیا تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ جنم پاتے ہی وہ سجدے میں چلے گئے اور دونوں ہاتھوں پر ٹیک لگا کر کے سجدہ کیا۔ ہے کوئی ایسا لڑکا جو ہاتھ پر ٹیک لگائے پیدا ہونے کے ساتھ؟ ہمارے نبی کی ولادت، ہمارے نبی کا میلاد بے مثل ہوا ہے، اس لیے سارے کائنات میں ان کا میلاد منایا جاتا ہے۔ کسی کا میلاد ایسا نہیں ہوا، کسی کی پیدائش ایسی نہیں ہوئی۔ حضرت آمنہ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ وہ سجدے میں گیا اور دونوں ہاتھوں پر ٹیک لگا کر کے گئے، اور سجدے میں کیا پڑھا؟ جس کے لیے سجدہ کیا وہ جانے، جس نے سجدہ کیا وہ جانے۔ اور جب سجدے سے سر اٹھایا فرفع اصبعیہ الی السماء، تو انہوں نے اپنی انگلی کو آسمان کی طرف بلند کیا۔ سجدے سے سر اٹھایا، آسمان کی طرف اپنی انگلی کو بلند کیا۔ فقال رب هب لی امتی امتی امتی، اور آپ نے فرمایا اے میرے رب ہماری امت کا معاملہ ہمارے سپرد فرما دے، ہمارے ہاتھ میں دے دے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس نبی نے کبھی بھی ہم کو فراموش نہیں، پیدا ہونے سے لے کر قبر شریف میں جانے کے وقت تک، حضرت علی کے بیٹے، حضرت علی کے بھائی، ان کی روایت ہے کہ جب پیارے نبی کو ہم لوگوں نے قبر میں لٹایا تو ہونٹ ہل رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں، تو فضیل انہوں نے اپنا کان ہونٹوں سے لگایا، رب ہب لی من امتی رب ہب لی من امتی۔ اس وقت بھی یہ آواز نکل گئی۔ وہ رسول جو کبھی ہم کو نہیں بھولا، ہمیشہ ہمیں یاد فرمایا۔ اللہ اکبر کبیرہ، دعا درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت جن کا نام ابھی مولانا نے لیا، سنا آپ نے؟ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت، محسن اہل سنت، امام اہل سنت، حضرت علامہ مولانا الحاج قاری حافظ شاہ احمد رضا خان، یہ ہیں اعلیٰ حضرت، جنہوں نے 3 سال کی عمر میں عربی فصیح فصیح عربی زبان میں ایک عربی سے ایسا کلام کیا کہ عربی سن کر کے مبہوت ہو گیا، 3 سال کی عمر میں۔ وہ ہیں اعلیٰ حضرت۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم فقیروں کو رضا، یاد ان کی اپنی عادت کیجئے، یاد ان کی اپنی عادت کیجئے۔ جب انہوں نے ہم کو یاد رکھا ہے تو اب ہمارے اوپر لازم ہوتا ہے کہ ہم بھی ان کو یاد رکھیں اور ہر حال میں یاد رکھیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل نبی ہیں، بے نظیر نبی ہیں، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا لم یأت نظیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا، لم یأت نظیرک فی نظر، آپ کی طرح کسی آنکھ میں کوئی شخصیت آئی ہی نہیں، کیونکہ آپ کے جیسا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ جگراج کو تاج تورے سر سوئے، تجھ کو شہے دوسرا جانا، سارے عالم کی بادشاہی آپ کو زیب دیتی ہے، اور آپ کو آپ کا پروردگار مطلوب ہے، اب پروردگار آپ کو چاہ رہا ہے۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ جلدی سے ہم آگے بڑھ جائیں ورنہ ہم نے سن لیا، جزاک اللہ۔
जज़ाक अल्लाह का माना बहुत अच्छा होता है, अल्लाह ताला आपको जज़ाया है, लेकिन मौलवी लोगों की जुबान से निकलता है तो उसका माना हुआ बंद करो। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व शफीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। यतलू अलैहिम आयातिका, नबी का काम ये हो कि वो कुरान पाक की तिलावत करे। और जब नबी का ये काम होगा तो नबी के मानने वालों का भी यही काम होना चाहिए। नंबर 1, यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताबा। और दूसरा काम क्या हो कि कुरान सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि उसकी तालीम भी दे, यानी उसका माना भी समझाए, उसका मतलब भी समझाए, उसका मीनिंग समझाए। कुरान के कहने का माना क्या है, इसका मतलब क्या है, आलिम बनाए, कारी बनाए, आलिम बनाए। किताब वल हिकमा, और हिकमत की बात भी बताए। हिकमत कहते हैं कि जो कुरान में जाहिर नहीं उसके अंदर पोशीदा है, उसको खींच खींच करके लोगों को बताए। और हिकमत की बात को सिवाय उलमा के कोई नहीं समझता है। बाद लोगों ने कहा हिकमत से मुराद है फिक्र, बाद लोगों ने कहा कि हिकमत से मुराद है दानाई, हिकमत वाली बातें। अब जो भी मुराद हो, लेकिन नबी का ये काम है तो नबी की उम्मत का भी यही काम होना चाहिए। कुरान पढ़ना ये आवाम का काम है, उसको याद करना आवाम का काम है, और कुरान के मानी को समझना ये मौलाना लोगों का काम है। अगर आवाम समझे तो और बेहतर है, वरना ये मौलाना का काम है। वल हिकमा, और हिकमत की बातें भी वो नबी बताते हैं, ये काम वलियों का है। यानी वो इंसान को इंसानियत भी सिखाते हैं, उलमा भी बनाते हैं, हुक्मा भी बनाते हैं, वली भी बनाते हैं। वयुज़क्कीहिम, और उस नबी का चौथा काम ये है कि वो आदमी जिसको हम देख नहीं रहे हैं लेकिन हमारे अंदर पोशीदा है, वो आदमी जो हमारे अंदर पोशीदा है, उसकी भी वो हर वालिंग ऐसी करता है कि सर से पांव तक वो अल्लाह की याद में गर्क हो जाता है। और ये बड़े बड़े बुजुर्गों का काम है, गौस बनना, कुतुब बनना, अवतार बनना, अबरार बनना, ये सब नबी का काम है। और नबी ने जब बना दिया तो आम लोग उसको फैलाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन कामों के लिए भेजा है। अब हम अपने बाल बच्चों को उन कामों पर लगाएं, अपनी बीवी बहनों को, बेटियों को उस काम के ऊपर लगाएं, ताकि वो कुरान सही पढ़ सकें, कुरान सही तरीके से तिलावत कर सकें, ताकि नमाज उसकी सही हो जाए। हमारे यहाँ अव्वल तो लोग नमाज नहीं पढ़ते, और जो पढ़ते भी हैं तो ऐसा कटर मटर पढ़ते हैं कि खुद उसकी नमाज नहीं होती, दूसरे की नमाज क्या हो। इसलिए कुरान को सही पढ़ने की आप कोशिश करें। हमारे नबी इसीलिए तशरीफ लाए थे, और हम लोग जो ईद मिलादुन नबी मनाते हैं वो इसलिए मनाते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असबाब को हम दोहराएं, और प्यारे नबी ने जो तालीम हमको दी है उस तालीम को हम जिंदा करें, उस तालीम को हम जिंदा करें। अल्लाह ताला हमें और आपको तौफीक अता फरमाए। ये कादरी सेंटर जो आज पैदाइश की खुशी में जगमगा रहा है, ये आज से नहीं, जब से बना है हमेशा पैदाइश की खुशी मना रहा है। हमेशा यहाँ पैदाइश की खुशी मनाई जाती है, और ये वही मनाता है जहाँ प्यारे नबी की मोहब्बत होती है। जहाँ मोहब्बत रसूल नहीं है वो तो फिर नाच भौं चढ़ा करके दूर हो जाते हैं। पैदाइश नबी का नाम सुनते ही अपने कदम को दूसरी तरफ ले जाते हैं, लेकिन जिसके दिल में प्यारे नबी की मोहब्बत है वो पहले से ही जगमगाना शुरू करते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानियत जब पैदा हुई थी ना, तो अल्लाह ताला ने भी आसमान को पैदा किया, उसमें बड़े बड़े लाइट लगाए, छोटे छोटे कुमकुमे रोशन किए, जुगनू की तरह रोशन कर दिए,
اور وہ آج تک جگنوں کی طرح روشن ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہاں آج بھی میلاد کی محفل قائم ہے۔ جب میلاد کی محفل وہاں ختم ہو جائے گی تو یہ آسمانی دنیا تہس نہس ہو جائیں گی، اٹھا لیا جائے گا۔ جب میلاد کی محفل ختم ہو جائے گی تو یہاں کی بھی معاملہ یہ سب ختم ہو جائے گا۔ اس لیے مسلمانوں، جب وہاں محفل میلاد منائی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ درود بھیج رہا ہے، اللہ کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں، محفل وہاں قائم ہے، تو ہم کو بھی یہاں محفل قائم کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مفتی اعظم یورپ، جشن عید میلاد النبی، laten we je gezamenlijk opstaan voor de Salaat Islam. MashaAllah. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کے سرور پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ،
الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. تشریف ایک اعلان میں یہ کہ ابھی فاتحہ میں سنی تقسیم ہوگا. آپ جو یہاں تشریف لے جائیں کھانا کے بعد الحمدللہ. تو یہ کتاب جو ہے یہاں پر تو وہ مولانا صاحب نے لکھا ہے, آپ لوگ یہ کتاب یہاں سے لے کر جائیں. بڑی نیرسان چیز ہے, 10 ہلاس میں لکھا ہے, تو آپ ایک کتاب لے کر جائیں اور برکت فرمائیں. Beste mensen, allemaal kiram. Namens het bestuur wil ik jullie van harte bedanken dat jullie deel hebben genomen in deze prachtige mehfil en nog meer rauwig hebben we allemaal kiram geschonken. Mogen Allah tabarak wa ta'ala jullie aanwezigheid accepteren, onze aanwezigheid accepteren in zijn hoge hof. Mogen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tevreden zijn over ons. En iedereen die mee hebben geholpen, vooral keukenpersoneel, versierpersoneel. Dus iedereen, mogen Allah jullie allemaal heel rijkelijk belonen. Vooral Imam Saab, zijn zoon en iedereen. Op welke manier ook degene geholpen heeft, bijdrage heeft geleverd. Mogen Allah tabarak ta'ala jullie allemaal rijkelijk belonen. سبحان اللہ. میں ان کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ 12 دن جو کھانا پکائے ہیں, بہت محبت و خلوص کے ساتھ کھانا پکائے ہیں. میں نے اس سے پوچھا کہ کوئی تکلیف وغیرہ تو نہیں ہے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے کر رہا ہوں امام صاحب. تو بڑی الحمدللہ, بڑی مبارکباد ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہماری جتنی ککروں میں جو کام کیے ہیں, کھانا پکائے ہیں, کھانا کھلائے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی بے شمار رحمت اور برکت عطا فرمائے, ان کی دل کی تمنا آرزو کو پورا عطا فرمائے. اور خاص طور پہ ہمارے بزرگ بھائی ایوب رمضان بیگ جو ہے ماشاء اللہ, وہ روزانہ آتے تھے کھانا پکانے کے لیے اور ساتھ دیتے تھے, بڑی محبت خلوص کے ساتھ کیے ہیں. سب لوگ جتنے یہاں پر آئے ہیں الحمدللہ, آپ بھی محبت خلوص کے ساتھ آئے ہیں. جو ہماری بہنیں الحمدللہ قریب مہینہ سے میں نے بتایا نا کہ یہاں سب تیاری کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ لوگ کے دل کی تمنا آرزو کو پورا عطا فرمائے. شکریہ. السلام علیکم. Voor de Fatiha Sharif wil ik broeder Haji Abdul Azim Nansi naar voren roepen om dat te doen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس
الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه جزيلا دائما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفينا ومولانا محمد صلاة تكرم بها مثواه وتشرف بها عقباه وتبلغ بها يوم القيامة مناه رضاه. هذه الصلاة تعظيما لحقك يا سيدي یا حبیبی یا رسول اللہ. خدا بندہ کار سازا بندہ نوازا بے نیازا اس بابرکت محفل کو تمام خوبیوں اچھائیوں اور نیکیوں کے ساتھ اپنے فضل سے قبول فرما. آمین. خدا بند کریم اس مبارک محفل میں قرآن پاک کی تلاوت ہوئی. تیرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گرامی میں نعتوں کا نذرانہ پیش کیا گیا. علماء کرام نے تیرے بندوں کی اصلاحی ایمان و اعمال کے لیے تقریریں کی. خداوندہ سب کو اپنے فضل سے قبول فرما. آمین. خداوند کریم تیرے بندے یہاں موجود ہوئے حاضر ہوئے. خداوندہ ان سب کی شرکتوں کو بھائی بہنوں کی شرکتوں کو قبول فرما. خداوند کریم جتنی خواتین یہاں حاضر ہوئی ہیں ان کی شرکتوں کو قبولیت سے مشرف فرما. خداوند کریم اس محفل کے سجانے پر جن لوگوں نے اہتمام کیا ہے محنتیں کی ہیں ان کی محنتوں کو قبول فرما. خداوند کریم اس محفل میں دامے دھرمے قدمے سخنے جن لوگوں نے حصہ لیا ہے ان کو بھرپور اجر عطا فرما. خداوند کریم یہ محفل قائم ہوئی تیرے محبوب کا تذکرہ جمیل ہوا اور اعمال صالحہ کی خوبیاں بیان کی گئیں. خداوند کریم تمام سننے والوں پر اپنے رحمتوں کی بارش برسا اور سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. خداوند کریم بولنے والے کو سننے والے کو عمل کی توفیق عطا فرما. خداوند کریم جب تک ہم اس دنیا میں رہیں تیرے محبوب کا گن گاتے رہیں اور تیرے محبوبوں کی محبت سے ہم سب کے دلوں کو
ہم سب کے دلوں کو تابندگی حاصل ہوتی رہے۔ خداوند کریم تیرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگی میں جینا اور مرنا ہمارا تقدیر بن جائے۔ خداوند کریم جب تک ہم جیتے رہیں تیرا اور تیرے محبوبوں کا ذکر کرتے رہیں، اور جب اس دنیا سے جائیں تو تیرے اور تیرے محبوب ہی کے نام پر جائیں۔ خداوند کریم ایمان پر سلامت رکھ، ایمان کے ساتھ زندہ رکھ اور ایمان ہی کے ساتھ دنیا سے اٹھا۔ خداوند کریم ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما۔ خداوند کریم اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ ہم سب مسلمانوں کو نصیب فرما۔ خداوند کریم اس محفل کے انعقاد پر، اس میں شریک ہونے پر، اس میں نیکیاں کمانے پر تو نے اپنے فضل سے جو انعام و اکرام اور ثواب و اجر عطا فرمایا، ہم تمام حاضرین کی جانب سے وہ تیری بارگاہ میں پیش ہے، تو اس کو اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے فضل بے نہایت کے مطابق پیش فرما دے۔ خداوند کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تمام انبیاء و مرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہوں میں اس کو فائز فرما دے۔ خداوند کریم تمام نبیوں کے طفیلہ ان کے صدقے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بناتے طاہرات، صحابہ کرام، صحابیات اعظامہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ و مجتہدین، شہداء اور صالحین، سب کی روحوں کو اس کا ثواب عطا فرما۔ خداوند کریم جتنے مسلمان یہاں موجود ہیں ان کے آباء و اجداد جو اس دنیا سے ایمان پر رخصت ہو چکے ہیں ان سب کی بخشش فرما، ان سب کی قبروں میں کشادگی عطا فرما۔ خداوند کریم ان سب کو اپنے پیارے محبوب کی شفاعت نصیب فرما۔ جتنے مسلمان یہاں موجود ہیں ان سب کے دلوں میں اپنے محبوب کی محبت کو جاں فرما دے اور اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ خداوند کریم ہم سب مسلمانوں پر رحمتوں کی بارش برسا۔ جب اس دنیا سے اٹھیں تو تیرے اور تیرے محبوب ہی کا گن گاتے ہوئے اٹھیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اس مبارک محفل کے صدقے میں ہم سب حاضرین کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ خداوند کریم ہماری بہنوں کی ماہوں گناہوں کو بھی معاف فرما دے، ہمارے بھائیوں کی بدکرداریوں کو بھی معاف فرما دے اور اب سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم یسر لنا امورنا مع الراحة لقلوبنا وابداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا۔ اللہم ظلنا ظل العرش یوم لا ظل ولا مال ولا بنون۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وقاسم رزقه ومظهر لطفه وزينة فرشه سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه وأحبابه وذرياته وعترته وحزبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ حضرات محترم، ایک بات میں آپ سامنے پیش کرتا ہوں کہ آج ہم سب یہ جو فرشید کیے ہیں یہ معنوی کرتے ہیں، ضرور کوئی ہم سب کو بتایا ہے، سکھایا ہے، کوئی بتایا ہے، کوئی سکھایا، ہاتھ پکڑ کے بتایا کس طریقے سے فرشید کرنا ہے، کس طریقے سے عید معنوی کرنا ہے۔ تو میں یہی چاہتا ہوں حضرات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کا پورا حقدار، پورا ثواب پیر و مرشد حضرت علامہ مولانا مفتی سید صادق قادری رحمۃ اللہ کی روح عطا فرمائے، اور تمام علماء کرام جو دنیا سے رخصت فرما چکے ہیں اس کا ثواب، اس کا برکت ان کی روح عطا فرمائے۔ ایک بات اور اعلان کرنا ہے کہ ساتھ کوئی شخص بات دور ہو جائے کہ پامفلٹ میں لکھل رہا مفتی نظام الدین قادری صاحب تشریف آئیں گے، مگر ابھی کل کے بات ہے کہ ان کی والدہ کی انتقال ہو گئی ہے، اس لیے وہ واپس چلے گئے ہیں انڈیا، اسی لیے وہ تشریف نہیں لائے، تاکہ میں اس کو ادا کر دوں تاکہ وہ ہوں۔ شکریہ، آپ تمام حضرات کو شکریہ ادا کرتا ہوں۔
Alhamdulillah, graag aanwezig een mededeling. Zondag 17 december is een vrouwenjalsa georganiseerd in Jamia Faizan al-Mustafa. De organisator is Ali Munir Alam Sahab. En alle moeders en zusters zijn hierbij uitgenodigd. Zondag 17 december, Gousmidgaarde nummer 1. Jamia Faizan al-Mustafa. Tijd is 4:30 tot 4:30 is de tijd, zondag 17 december. Alle moeders en zusters zijn welkom om deel te nemen in Jashn Eid Miladun Nabi, een programma. Alhamdulillah. آپ تمام اعضاء سے گزارش ہے کہ آپ اپنے اپنے کرسی پر تشریف رکھیے. انشاءاللہ لنگر آپ کے پاس آ رہے ہیں اور آپ کھا کر جائیں انشاءاللہ. اور یہاں کتاب جو میں نے اعلان کیا یہاں پر بٹ رہے ہیں, مفت ہو رہے ہیں انشاءاللہ. بھائی نوشاد صاحب آپ بڑی مہربانی ہے, آپ اپنے کرسی پر تشریف رکھیے, اپنے اوپر تشریف رکھیے. انشاءاللہ کتاب بھی آپ تک پہنچ جائے گی انشاءاللہ. اگر کوئی بھائی اور بہن ٹیکسی بس اسٹینڈ قریب سے گا حالت محلت تو ان کو ہمارے کمیٹی سے رابطہ کر لیں تاکہ جلدی سے آپ کو کھانا دے دیں تاکہ آپ کھانا لے کے ساتھ جائیں. اگر ٹیکسی بس اسٹینڈ کوئی سے کوئی حالت کر لیں.
کرنا